چین کی جانب سے میانمار کی سربریت کی حمایت۔ میانمار کے معاملے میں بین الاقوامی تقسیم اس وقت واضح ہو گئی جب منگل 12 ستمبر کو سلامتی کونسل کے اجلاس میں میانمار میں بڑھتے پناہ گزینوں کے مسئلے پر بحث کی گئی اور امریکہ نے میانمار میں جاری فوجی آپریشن کی چینی حمایت پر نکتہ چینی کی، جبکہ چین نے اجلاس میں پوری کوشش کی کہ میانمار کے موجودہ رویے کی عالمی مذمت کے جواب میں اس کی بھرپور تائید کی جائے۔ چین میانمار کے چند غیر ملکی دوستوں میں سے ایک ہے اور چین ہی نے جنوب مشرقی ایشیا میں قدم جمانے کی خاطر آنگ سان سوچی کی عوامی حکومت سے بڑے پیمانے پر تجارتی روابط مضبوط رکھے ہوئے ہیں، جس میں توانائی اور انفراسٹرکچر اسٹریٹجی شامل ہے۔ میانمار کی مغربی ریاست رخائن سے بڑی تعداد میں نقل مکانی 25 اگست سے دوبارہ تب شروع ہو گئی جب روہنگیا جنگجوؤں نے ایک پولیس چوکی پر حملہ کیا، جس کے بعد فوجی کریک ڈاؤن کے نتیجے میں مسلم اقلیتی آبادی کا تیسرا حصہ اپنی جان بچا کر بھاگنے پر مجبور ہو گیا۔ تھکے ماندے اور پجمردہ روہنگیا پناہ گزین بدھ گروہوں اور فوج کے مظالم اور اپنے گھروں کو جلانے کی ہولناک داستانیں سنا رہے ہیں، جن سے میانمار کی حکومت انکاری ہے اور روہنگیا جنگجوؤں کو ہزاروں روہنگیا دیہاتوں کو نظر آتش کیے جانے کا الزام دیتی ہے۔ میانمار پر بین الاقوامی دباؤ تب بڑھ گیا جب ستمبر کے پہلے ہفتے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ رعد الحسین نے بیان دیا کہ یہ نسلی قتل و غارت حقیقی طور پر ہو رہی ہے۔ امریکہ نے بھی اس پر اپنی تشویش ظاہر کی اور سلامتی کونسل کا اجلاس بھی بلوایا۔ آنگ سان سوچی سخت عالمی تنقید کی زد میں آ گئی، جو کہ کبھی انسانی حقوق کی تنظیموں کی منظور نظر تھی، مگر چین نے سلامتی کونسل کے اجلاس کے دوران اس کے لیے حوصلہ افزا الفاظ استعمال کیے، اور چینی وزارت خارجہ کے ترجمان گینگ شانگ نے میانمار حکومت کی رخائن میں امن و امان بحال کرنے کی کوششوں کو سراہا اور کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ قانون کی بالادستی اور معمول کے مطابق زندگی جلد از جلد بحال کی جائے گی۔ چین اقوام متحدہ کی ریفیوجی ایجنسی کے ترجمان جوزف تریپورا کے اس بیان سے بھی واقف ہوگا کہ تقریباً 3,70,000 روہنگیا ان چند دنوں میں اپنے علاقوں سے در بدر ہو کر بنگلہ دیش میں داخل ہو چکے ہیں، جن میں 60% بچے ہیں جو کہ جنگلوں، پہاڑوں، پتھریلے راستوں اور غیر محفوظ کشتیوں پر خطرناک طویل سفر کر کے اس وقت خوراک، ادویات اور پناہ کے سخت ضرورت مند ہیں۔ میانمار کی چینی حمایت کی وجہ سے سلامتی کونسل روہنگیا مسلمانوں کے متعلق کسی ایک ایجنڈے پر متفق نہ ہو سکی، جبکہ آنگ سان سوچی کی وزارت خارجہ نے ڈھٹائی سے یہ بیان دیا کہ یہ آپریشن ملکی استحکام کے لیے ناگزیر ہے اور فوج غیر متعلقہ اضافی نقصان سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی رپورٹر کے مطابق میانمار میں حالیہ شہادتوں کی تعداد 1000 سے زائد ہے، جبکہ میانمار کی حکومت یہ تعداد 430 بتا رہی ہے، جو کہ اراکان روہنگیا سلویشن آرمی کے عسکریت پسندوں پر مشتمل ہے، لیکن در حقیقت یہ تعداد کئی ہزار افراد کی شہادتوں پر مشتمل ہے۔ میانمار جیسے الزامات چین نے بھی سنکیانگ میں بسنے والے یوغر مسلمانوں پر عائد کر کے انہیں اپنے ظلم کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہے، اسی لیے اسے میانمار حکومت کے یہ جابرانہ اقدامات اور آپریشن معمول کی کارروائی لگ رہی ہے۔ اس لحاظ سے چین اور میانمار ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کے معاملے میں ایک دوسرے کا عکس ہیں اور مسلمانوں کو بزور طاقت دبانے میں کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ میانمار کو روہنگیا مسلمانوں کے خلاف چین کی کھلم کھلا جبکہ بھارت کی درپردہ حمایت حاصل ہے، اور یہی وجہ ہے کہ روہنگیا مسلمانوں پر جاری مظالم کا سلسلہ بند کرانے کے مسئلے میں میانمار پر عالمی دباؤ کامیاب نہیں ہو سکا۔ وصال اردو۔ اندھیری رات میں ایک روشن چراغ۔